السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں آپ کے سامنے ایک مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو فقیہ صحابی ہیں، قاری ہیں، فقیہ ہیں، صاحب سنت، جن کے بہت سارے اقوال سنت کی تائید میں اور بدعتوں کے رد میں وارد ہیں۔ آج ان کا ایک اثر، ان کا ایک قول، جو ان کا اثر تو ہے لیکن حکم کے لحاظ سے وہ مرفوع ہے، یعنی اسے کہا جائے گا کہ وہ نبی کی بات ہے، کیونکہ اس میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ انسان ان باتوں کو، غیب کی باتیں ہیں، آنے والے زمانے میں ہونے والی باتیں ہیں، تو ان باتوں کو کوئی صحابی اپنی طرف سے اجتہاد کر کے نہیں بول سکتا۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ گویا کہ وہ نبی کی باتیں ہیں، اگرچہ الفاظ صحابی کے ہیں۔ وہ اثر آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی کی روشنی میں چند باتیں اس کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ اثر سنن دارمی میں ہے، مصدق حاکم میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ وارد ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، کہ تمہارا حال کیا ہوگا جب بدعتوں کا رواج ہوگا، جب بدعتیں تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لیں گی، فتنے تم کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے۔ یحرم فیہا الکبیر، نوجوان بڑی عمر والا انہی بدعتوں میں اس کی زندگی گزرے گی۔ ویربو فیہا الصغیر، اور چھوٹے بچوں کی نشو و نما بھی بدعتوں پر ہوگی، بچپن سے بدعتیں ان کے گھروں میں ہوں گی، ان کے والدین ان کو بدعتیں سکھائیں گے، ان کا ماحول ان کو بدعت کے لیے آمادہ کرے گا، یہ صورتحال ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، اور ان بدعتوں کو لوگ سنت سمجھیں گے، ان بدعتوں کو لوگ دین کا اہم کام سمجھیں گے۔ اِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ، ان بدعتوں میں سے کسی بدعت پر اگر رد کیا جائے گا، اس کو چھوڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، اگر کوئی کہے گا کہنے والا کہ یہ تو بدعتیں ہیں، آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ قیلا، تو اس کے جواب میں لوگ کیا کہیں گے؟ تُرِكَتِ السُّنَّةُ، سنت چھوڑ دی گئی، آپ سنت سے منع کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں تشریح انشاءاللہ آگے دوبارہ کروں گا، ابھی فی الحال سرسری ترجمہ۔ قالو، تو لوگوں نے، سننے والوں نے، ان کے شاگردوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ متی ذاک، ایسا کب ہوگا؟ یعنی ان چیزوں کے اسباب کیا ہیں، کیوں ایسا ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بدعتوں کا رواج، ان کی ریل پیل کب ہوگی، تمام باتیں کب ہوں گی؟ جب یہ باتیں پائی جائیں گی، آنے والی باتیں۔ آنے والی باتیں کیا ہیں؟ اذا ذہبت علماؤکم، جب تمہارے علماء چلے جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، کتاب و سنت کا شرعی علم علماء کرام کی وفات سے، علماء کرام کے اٹھنے سے وہ ختم ہو جائے گا۔ وکثرت قراءکم، پڑھنے والے بہت ہوں گے، علم کم ہو جائے گا، پڑھنے والے بہت ہیں۔ لٹریسی جسے کہتے ہیں وہ ہے، انسان پڑھ لے گا، لیکن شرعی علم، کتاب و سنت کا علم وہ کم ہو جائے گا۔ وقلت فقہاؤکم، تمہارے فقیہ کم ہو جائیں گے، دین کو سمجھنے والے، اس کی باریکیاں سمجھنے والے کم ہو جائیں گے۔ بعض ابن مسعود کا ایک دوسرا اثر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کثرت خطباؤکم، بولنے والے بہت ہو جائیں گے، اسٹیج کے لیے لوگ بہت ہیں، لفاظی کرنے کے لیے اور تمام باتوں کے لیے، لیکن مسئلہ پوچھنے جائیں گے تو کوئی نہیں ملے گا،
کوئی باریک چیز پوچھنے جائیں گے، حلال و حرام کی، طلاق کی، نکاح کی، میراث کی، بیوع کے مسائل پوچھنے جائیں گے، عقیدے اور منہج کی باریکیاں پوچھنے جائیں گے تو کوئی نہیں ملے گا۔ باقی تقریر کرنے کے لیے لوگ بہت ہوں گے۔ کہا کہ فقہا کم ہو جائیں گے اور خطبہ زیادہ ہو جائیں گے۔ وَكَثْرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، تمہارے امیر بھی بہت ہو جائیں گے، منصب والے بہت ہیں، منصب کی ہوڑ لگے گی۔ تشریح میں بات کروں گا دوبارہ، لیکن اشارہ، ہر انسان منصب چاہے گا، اسے کوئی عہدہ دے دیا جائے۔ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، اور امانت دار لوگ کم ہو جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ کوئی آسان سی بات ہے؟ آج معاملہ کر کے دیکھو کسی کے ساتھ، آج جو لوگوں کی حالت ہے چھوٹے بڑے معاملات میں، تمام چیزوں میں، بھائی بھائی کو نہیں بخشتا ہے، بیٹے باپ کو نہیں بخش رہے ہیں، کوئی معاملہ ہو جائے، جھوٹ، عیاری، مکاری، فریب، اس کو ہوشیاری سمجھ لیا گیا ہے۔ کوئی سیدھا سادہ سیدھا معاملہ کرنے والا، یہ تو بیوقوف آدمی، دنیا کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ ٹیڑھے راستے سے چل کے آئے، پیٹھ پیچھے ایسے انسان کو گالی دیں گے، لیکن معاملہ بھی اسی کے ساتھ کریں گے، اسی کو ہوشیار مانیں گے، اسی کو سمجھدار سمجھیں گے۔ آگے کہا وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وقت ایسا ہوگا، سبب کیا ہے پرانی باتوں کا، کہ ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کیا کہ آخرت کے عمل سے دنیا تلاشی جائے گی۔ انسان نیکی بیچے گا، اپنی دینداری بیچے گا، تسبیح لے کے گھومے گا تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے، اس کی نماز پڑھ کے لوگوں کو اس لیے بتائے گا تاکہ لوگ اس کو نیک سمجھیں۔ اپنا کوئی عمل کرے گا چھوٹا موٹا، جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں جو حقیقی مثال ہے، کہ اگر بہن کو حصہ اس نے دے دیا ہوگا باپ کی جائیداد میں سے، تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے گا اس بات کا، ہر مجلس میں بیان کرے گا اس کو، ارے ہم نے تو اپنی بہن کو حصہ دیا ہے، ہم نے تو اپنی بہن کو حصہ دیا ہے، ہم نے تو بہن کو، ہر مجلس میں وہی لوگوں کے سامنے اپنی تعریف کروائے گا۔ یہ دین بیچنا ہے، اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل۔ آگے فرمایا آخری بات، اس کے بعد دوبارہ تھوڑا سا صبر کیجیے گا، وَتُفُقِّهَا لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کا علم حاصل کیا جائے گا دنیا کے لیے، دین کے راستے سے پیسہ مل سکے، شہرت مل سکے، ویورشپ بڑھ جائے، اس کے آگے پیچھے لوگ چلنے والے ہوں، لائک کرنے والے مل جائیں، کمنٹس کرنے والے مل جائیں، دین کے ذریعے وہ دنیا کمائے۔ جیسے دنیاوی راستے سے لوگ سیلیبریٹی بنتے ہیں، وہ چاہے گا وہ دین کے راستے سے سیلیبریٹی بن جائے، یہ دنیا، دین کے ذریعے دنیا کمانے کا۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات آگے دوبارہ کروں گا وہ، لیکن اشارہ کر دوں تاکہ غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ دینی کاموں کی اجرت جائز ہے، اور یہ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ میں دین کی خدمت تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ میں اسی راستے سے نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، دل میں آپ کے یہ ہے کہ دین کی خدمت ہے، باقی نوکری تو آپ کی ضرورت ہے، کریں گے اسی راستے۔ جب آپ نے وہی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ اسی فیلڈ میں رہیں گے اور وہی نوکری کریں گے، اس چیز کی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اصل جو نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ دین کی خدمت کریں گے، لوگوں کو دین سکھائیں گے، اپنے آپ کو جہالت سے نکالیں گے، تمام باتیں۔ یہ اثر ہے، یہ بہت گہرا اثر ہے، بہت گہری باتیں ہیں اس میں، اہم باتیں۔ تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کروں گا میں، جو باتیں سمجھ میں آتی ہے اس اثر سے۔ ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس اثر سے کہ انسان پر ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جہاں رہوں اچھے ماحول میں رہوں، مسلمانوں کا ماحول ہو، اہل حق کا ماحول ہو، کوشش کروں کم سے کم اپنے بچوں کو بھی وہ ماحول دینے کی کوشش کروں، کیونکہ ماحول کا اثر بہت زیادہ ہے۔ آپ ایسا نہیں سوچیں کہ میں بہت دیندار ہوں، اب سکھا لے جاؤں گا، پڑھا لے جاؤں گا، تربیت دے لے جاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کمزور پڑ جائیں،
اس لیے ہر راستے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، تو اس میں سے ایک حصہ اس کا گوشہ یہ کہ انسان اچھی جگہ رہے، دیندار لوگوں میں رہے، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس اثر میں جو ایک طرح سے مرفوعاً حدیث کہہ سکتے ہیں آپ، نبی نے کہا یا صحابی نے نبی کی بات نقل کی ہے کہ ایسا ہوگا کہ بدعتوں میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے ہاتھ میں ہری جھنڈی گھمانے کے لیے لگا دیے، اس کو اب کچھ بھی نام لیجئے، عید میلاد پہ لگا دیے، شب معراج پہ لگا دیے، وہ جلسہ جلوس اور وہ سب کچھ وہ کر رہا ہے، بڑا ہوگا تو نہیں، اس کو سمجھانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ بدعتوں پر ہی اس کی نشو و نما ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ تقلید کا نقصان، کہ انسان جب آنکھ بند کر کے بغیر دلیل کے کسی چیز کو مانے گا تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، اور یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے، نہیں ہمارے صاحب نے جو کہہ دیا، ہمارے امام صاحب نے جو کہہ دیا، ہمارے مولوی صاحب نے جو کہہ دیا، بلا شبہ علماء کرام کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، لیکن دین دلیل پر قائم ہے، کتاب و سنت کی دلیلیں، اجماع، قیاس، سلف کا طریقہ کیا رہا، سلف کا منہج کیا تھا، اس پر دین قائم ہے، صحابہ کرام نے دین کو کیسے سمجھا، اس پر دین قائم ہے۔ دین یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، اگر مجھے شک و شبہ ہے تو میں سوال کر سکتا ہوں، دلیل کیا آپ کے پاس؟ یہ الگ بات ہے، تفصیل میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تفصیلی بحث ہے، عام آدمی کو دلیلیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دلیل نہیں پوچھوں گا۔ ٹھیک ہو سکتا ہے بعض دفعہ میں عام آدمی ہوں تو دلیلوں کی باریکیاں مجھے سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے، لیکن رواج تو اسی ماحول کا دیا جائے گا کہ کتاب و سنت کی دلیلیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں کہ ہم کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ ماحول ہوگا کہ بدعتوں کا رواج ہوگا، لوگوں کے ذہن و دماغ میں، ان کی زندگی میں بدعتیں ہیں، تو اب اگر آپ بدعتوں کے خلاف بولیں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، جو آج ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہم کہیں کہ یہ بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ آدمی غلط بول رہا ہے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، اس کے پاس دلیلیں نہیں، غلط دلیلیں پیش کر رہا، کوئی بھی اس طرح کی آپ بات کریں گے تو آپ سے کہا جائے گا آپ گستاخ رسول ہیں، گستاخ اولیاء ہیں، آپ تو کل کی پیداوار ہیں، ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں آپ آئے ہیں، اور فلاں ہیں، اور دنیا بھر کی باتیں، آپ کو ہزار باتیں آپ کو سنائی جائیں گی، کیونکہ آپ بدعتوں کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ آپ دین کی صحیح شکل پیش کر رہے ہیں، جو اس اثر میں بتایا گیا کہ جب اذا ترکت السنہ، جب سنت چھوڑ دی جائے گی، جب کہا جائے گا کہ بدعتیں ہیں مت کرو، تو کہا جائے گا سنت چھوڑ دی گئی۔ ارے یہ تو ہمارے ابا کرتے آئے ہیں، دادا کرتے آئے ہیں، پر دادا کے زمانے سے، ہمارے گاؤں میں تو 200 سال سے یہی ہوتے آیا ہے۔ اور یہ میں نے مثالیں، میں اپنی ایک حقیقی مثالیں جو میرے ساتھ پیش آئی۔ ایک نوجوان لوگ ڈی جے بجا رہے تھے، ڈی جے کسی موقع پر، تو کچھ پہچان کے میرے نوجوان تھے اس میں، مطلب جو تھے اہل حدیث اور مکس تھے ایسے، تو کچھ لوگ کھڑے تھے دور، مطلب ایسا ہوتا ہے نوجوانوں کو جانتے ہیں، گروپ مکس ہی رہتا ہے۔ تو میں نے کہا، میں نے ان سے کہا یار ان لوگوں کو منع کرو، تم لوگ سب مسلمان ہو، ڈی جے کیوں بجا رہے ہو؟ سامنے والے کہتے ہیں ہمارے یہاں جائز ہے۔ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں کیسے پلا دیا گیا، نہیں ہمارے یہاں چلتا ہے۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، بے پردگی تھی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بے پردگی تھی، میں نے کہا بیچ یہ عورتیں جیسے اسٹیج پہ آپ بیٹھے نا نکاح پڑھانے کے لیے، عورتیں نظر آ رہی ہیں، میں نے کہا یہاں ایک پردہ لگا دو، تو جواب کیا تھا؟ یہی جواب تھا، ہمارے یہاں تو ہمیشہ ایسی ہوتے آئے، ہمارے یہاں ایسی چلتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے، چلتا ہے۔ تو یہ جب ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں تو ٹھیک ہے، 200 سال سے 500 سال سے ہم ایسی کرتے آئے ہیں، تو اسی اثر میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اس طرح بدعتیں، برائیاں رچ بس جائیں گی کہ آپ منع کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، دلیلیں دیں گے، تو آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتے آیا ہے، آپ نئی بات لے کے آئے ہو، آپ وہابی نئی باتیں لے کے آتے ہو، آپ وہابی لوگ، ہمارے یہاں تو زمانے سے ایسے ہی ہوتے آیا، مغلوں کے زمانے سے ایسے ہی ہوتے آیا، یہ آپ نئی چیز لے کے آ رہے ہو۔ چوتھی بات کیا ہے؟ میں سرسری کچھ باتیں ذکر کر رہا ہوں تاکہ بات کافی لمبی ہو بھی گئی لیکن لمبی نہ ہو، لیکن اہم باتیں اس میں ہیں۔ چوتھی بات کیا ہے
ہمیں کرنا کیا ہے؟ بدعت سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بدعتوں سے بچانا ہے. ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے. بدعتوں میں تساہل برتیں گے، نرمی کریں گے تو آپ کی آئندہ نسلیں بدعتی ہو جائیں گی. بیٹا نہیں ہوگا تو پوتا ہو جائے گا، پوتا نہیں ہوگا تو پڑ پوتا ہو جائے گا. اگر آپ نے بدعتوں پر قدغن نہیں لگائی، بدعتوں کو کا راستہ نہیں روکا آپ نے. پانچویں چیز کیا ہے؟ پہلی چیز سے پہلے میں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچانا، گھر والوں کو بچانا. پانچویں چیز لوگوں کو بدعتوں سے روکنا. نہیں عن المنکر ہے یہ. اتنا کافی نہیں کہ میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا دے جاؤں، اس کے بعد میں دیکھوں کہ میں لوگوں کو بدعتوں سے بچاؤں. بدعتوں کی خطرناکیاں اتنی زیادہ ہیں، معاشرہ بدل دیتی ہیں. شرک کو توحید لوگ کہنے لگتے ہیں، وہی شرک دین بن جاتا ہے. تفصیل میں نہیں جائیں گے، آپ کوئی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو لگاتار ویڈیو آئے گا اس میں جو کہانی، قصے اور جو شرک و بدعات، خرافات، مسلمان تو چھوڑیے، ایک انسان، عقل مند، ہوش مند انسان ان باتوں کو قبول نہ کرے. وہ باتیں آج دین کے نام پہ بیچی جا رہی ہیں، پروسی جا رہی ہیں. تو بہرحال تو لوگوں کو روکنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بدعتوں سے، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، خصوصاً بدعتوں سے. چھٹی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سنت کا حکم دیں، اس کی ترغیب دیں، سنت کی دعوت کو عام کیا جائے. صحیح دین کو، اگر برائیوں کو روکنا ہے تو صحیح دین کو عام کرنا پڑے گا. صحیح باتوں، کتاب و سنت کی باتوں کو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھانا پڑے گا، تب انشاءاللہ بدعتیں اور خرابیاں دور ہوں گی. ساتویں بات یہ ہے، اس سے ہم کو علم کی اور علماء کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. قلت علماؤکم قلت فقہاؤکم. اسی لیے مسلمانوں کی یہ مجموعی ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام رہیں. ہم اپنے بچوں کو شرعی علم پڑھائیں، کیونکہ اگر یہ راستہ ہم نے بند کر دیا تو علماء کہاں سے آئیں گے؟ دینی باتیں. اور ذہن میں رکھیے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو علم کی، شرعی علم کی گہرائی ہے، جیسے آپ اس کو سمجھیے، جیسے MBBS MD بننے کے لیے دماغ اور وقت اور سب کچھ لگتا ہے نا، صحیح معنوں میں سچا عالم بننے کے لیے اتنا ہی ذہن چاہیے، اتنا ہی وقت چاہیے، اتنا ہی سب کچھ چاہیے. اگر آپ چاہتے کہ معیاری عالم آپ کے معاشرے میں رہیں تو اتنی محنت پورے سماج کو اور اتنی قدر و منزلت اس چیز کو دینی پڑے گی آپ کو. آپ چاہتے ہیں کہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور امام مالک، امام شافعی جیسے لوگ آج بھی یا ملتے جلتے کم زیادہ، کیونکہ آج بھی تو نئے نئے مسائل ہمارے سامنے ہیں، اگر ویسے لوگ چاہیے تو اتنا ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہی بات لمبی ہو جاتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ بچہ، اس کو اسکول میں ڈالے نہیں پڑھ پایا، اردو انگلش میڈیم میں ڈالے نہیں پڑھ پایا، اس کو اردو میں ڈالے نہیں پڑھ پایا، یہاں وہاں گھمائے، اس کو مدرسہ بھیج دو. یہی چل رہا ہے. یہ میں حقیقی مثالیں دے رہا ہوں، میں بات بنا کے نہیں بول رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ کہیں نہیں پڑھ پایا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سب ایسے ہی بھیجے گئے، لیکن یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہیں نہیں پڑھ پا رہے، کہیں نہیں چل پا رہے، تو کیا کریں بچے کے ساتھ، کیا کریں؟ اس کو مدرسہ بھیج دو. اگر آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے تو کریم، جو ہمارے سماج کا کریم ہوتا ہے، اس کو بھیجیں گے نا آپ. انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا ہے، کوئی IT ایکسپرٹ بنانا، کوئی بھی جو بڑی فیلڈ ہے اس کے لیے بھیجنا ہے تو جو سب سے زیادہ ذہین بچہ ہوگا اس کو بھیجا جاتا ہے. اور عالم بنانا ہو، مدرسے میں بھیجنا ہو تو کوئی معیار نہیں. بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اپنی صحیح شکل میں باقی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم ذریعہ بنتے ہیں صرف. لیکن اگر چاہتے ہیں کہ دین صحیح شکل میں کتاب و سنت باقی رہے تو ہمیں علم کو اہمیت دینی ہوگی اور علماء کرام کو اہمیت دینی ہوگی. آٹھویں بات یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو دینی علوم سیکھنا چاہیے. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے کہ وہ دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے، بدعتوں کے بارے میں جانے تاکہ بچ سکے، سنتوں کے بارے میں جانے تاکہ اپنی زندگی میں سنتوں کو لا سکے. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. نویں بات یہ ہے، جو علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ دین میں گہرا علم حاصل کریں، محنت کریں اس کے لیے، اور دینی علم کی نشر و اشاعت کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں، اس پہ عمل کریں. یہ علماء کرام کی ذمہ داری. لوگوں نے کہا فقیہ وہی ہے
جس کے پاس گہرا علم ہو، جو عمل کرنے والا ہو اور جو اس کی نشر و اشاعت کرتا ہو، جو لوگوں کو سکھاتا ہو۔ تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا بنے، علم والے بھی ہوں، عمل والے بھی ہوں، اور لوگوں کو سکھانے والے، سمجھانے والے، بتانے والے ہوں۔ 10ویں بات یہ ہے، ماحول ایسا بننا چاہیے، ذہنیت، مزاج، کہ ہم منصب کے پیچھے نہ بھاگیں، عہدے کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ عہدہ بہت ضروری بھی ہے لیکن اتنی ہی بری چیز بھی ہے۔ انسان اس کے پیچھے بھاگے گا تو حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، عیاری، مکاری، جھوٹ، فریب، چال بازیاں، تگڑم بازیاں سب کرتا ہے اس کے لیے، جب اس کو اپنا وہ مطمح نظر، اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ تو منصب، اور خاص طور سے دینی منصب، ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے مل جائے، اہلیت ہے مل جائے، مانگ بھی سکتے ہیں، تفصیل ہے اس میں، آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام نے مانگا اور لوگوں نے مانگا، لیکن یہ کہ نارملی عام حالات میں انسان کو منصب کا مطالبہ، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اور 11ویں بات یہ ہے کہ انسان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے مسائل کی جڑ اس لیے ہے، پریشانیوں کی ہمارے سماج میں جڑ یہ ہے کہ ہم امانت دار نہیں ہیں، کسی بھی معاملے میں امانت دار نہیں، نہ دین کے معاملے میں، نہ دنیا کے معاملے میں۔ اسی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ نبی کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، صحیح حدیث، نبی نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کوئی بھی ذمہ داری ہو، پوری دیانت داری سے پورا کرنا یہ امانت ہے۔ اپنی ذمہ داری انسان نہیں پوری کر رہا، یہ خیانت ہے، چاہے وہ دین کی تبلیغ کا معاملہ ہو، چاہے اور کوئی معاملہ ہو۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کے عمل میں، ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں، بس اتنا سمجھنا ہے کہ ہم دین کا جو بھی کام کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ یہ کہنے میں آسان ہے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، زبان سے نہیں بولتے لیکن ایسا دکھاتے ہیں دنیا کے سامنے کہ مطلب مجھے دیندار سمجھا جائے۔ یہ غلط ذہنیت ہے۔ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی کہ نیکیوں کو جتنا زیادہ ہو سکے انسان چھپائے، اپنی دینداری چھپانا چاہیے، اتنی ہی ظاہر ہو جتنا انسان کے ظاہر کرنے کی مجبوری ہے، کہ بھئی ٹھیک ہے نماز کے لیے آنا ہے جماعت میں، مجبور ہے، شریعت نے اس کو پابند کیا ہے۔ جو ظاہری ٹھیک ہے، دکھ جائے، دکھتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے عبادتوں کو، اپنی دینداری کو چھپا کے رکھنا، الا کہ اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہو، دکھانے کے پیچھے کوئی مصلحت ہو تو ٹھیک ہے، جائز۔ اور آخری بات کہ ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ دین سیکھے انسان، دینی علم سیکھے، علم میں گہرائی پیدا کرے، تمام چیزیں، لیکن اس کا مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی شہرت ملے، دنیا کی دولت ملے، صرف یہی۔ ہاں وہ مجبوری ہے، لینا پڑے گا، لیکن یہ کہ اصل جو ہے مقصد اس کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد دین کی خدمت، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، لوگوں سے جہالت کو دور کرنا، جنت پانا، جہنم سے بچنا، یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنی چاہیے، گھومنی چاہیے۔ ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں پیسہ، دولت، دنیا نہیں گھومنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھی، بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔